بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ پوری کوشش میں کرتا ہوں کہ اپنے وعدے اور کے مطابق اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں۔ آج میری ڈیوٹی کرونا وارڈز میں تھی اور ابھی جسٹ میں راؤنڈ کر کے پہنچا ہوں گھر، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو پیشنٹ پہلے سے ہمارے پاس جو سسپیشیس نئے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کم ہیں، صرف 2 ہیں، اور جو داخل ہیں پہلے سے 16 وارڈ میں ہمارے پاس، ان میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کے بہن اور امی ابا ان کے آج ڈسچارج ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ بہتر ہیں، ان کے ٹیسٹ دونوں نیگیٹو ہو گئے ہیں۔ والدہ ان کی کے لیے دعا کریں، وہ ذرا بوڑھی ہیں، دل کی بھی پیشنٹ ہیں، اور 2 اور ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان میں سے ایک شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں۔ تو یہ تو ڈاکٹرز ہیں۔ اب ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ابھی میں نے سنا ہے گنگارام میں بھی ایک ہارٹ کے ینگ ڈاکٹر ہیں، اور ان کو بھی ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے اور طبیعت بھی ان کی خراب ہے، انہیں آکسیجن لگانی پڑ رہی ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے، نرسز اور ڈاکٹرز کے لیے، اور جتنا اسپتالوں کا عملہ ہے، چونکہ لوگ ہاسپٹل کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی علاج نہیں ہے، ایلوپیتھی یا سائنسدانوں کے پاس تو فی الحال اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ سیاست زیادہ ہو رہی ہے، یا ہر کوئی اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے تو شکر ہے کہ اب مختلف جگہ سے اچھی خبریں ہی آ رہی ہیں، کچھ زور ٹوٹا ہے، اور آپ سب لوگ جس طرح پاگلوں اور دیوانوں کی طرح گناہگاروں نے جو بھی دعا آپ نے کی ہے، آج بھی گناہگاروں نے دعا کرنی ہے، گناہگار بن کے ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے، اور ہم جیسے بھی ہیں ہم اسی کے بندے ہیں، کہاں بھاگ جائیں گے؟ اس کی بادشاہت سے باہر کہیں نہیں جا سکتے، زمین و آسمان کی حدوں سے نہیں کہیں نکل سکتے، جہاں بھی جائیں گے اسی کا ڈیرا ہے، اور سب سے قریب وہ ادھر ہے، تو کیوں نہ یہاں تک جایا جائے اور خود کو پیش کیا جائے خدا کے سامنے۔ تو ان سب ڈاکٹرز، ان کے گھر والوں کے لیے، وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ابھی ینگ ڈاکٹر ہیں، ہاؤس جاب کرتی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح انہیں ساری کی ساری فیملی کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور پھر وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج والد صاحب کا تو ان کے کنزیکٹیو 2 نیگیٹو ہو گئے ہیں، وہ گھر چلے گئے ہیں، باقی وہ تینوں ماں بیٹیاں اور ابھی یہاں ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ 1-2 پیشنٹ آپریشن کے بعد ان کے ویسے ٹیسٹ آ گئے، سرجنز ان کے پاس روٹین میں آپریٹ کر رہے تھے، اور باقی سارے پیشنٹ اللہ کا شکر ہے اسٹیبل ہیں، لیکن ابھی ان کے ٹیسٹ جب تک نیگیٹو نہیں ہوتے انہیں ہم چھٹی بھی نہیں دیتے۔ باقی ہاسپٹلس میں بھی یہ حالات ہیں، لیکن اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں، لیکن اگلے جو بار بار کہہ جا رہا ہے، جو عقل کے لوگ ہیں، جو اس پہ میتھمیٹیکلی سوچ رہے ہیں، سائنٹیفکلی، اور وہ ٹھیک اپنی بات کر رہے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا ہی علم ہے اور انسان نے جو ابھی تک دیکھا ہے اس کے مطابق تو احتیاط لازمی ہے، اور ہم سب کو لازم ہے کہ احتیاط کریں، جو ضروری احتیاط ہے، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ آپ لوگوں نے ماسک لازمی استعمال کرنا ہے جب بھی گھر سے باہر نکلیں، اور گھر میں اگر کسی کو علامات ہیں تو پھر وہ ضرور ایک سائڈ پہ ایک کمرے میں انہیں آئسولیٹ کریں، اور اگر گھر چھوٹا ہے، کمرہ ہی ایک ہے، تو پھر بھی وہ شخص تو ضرور ہر وقت ماسک استعمال کرے، اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے سیٹ اپس میں آ جائیں، جہاں اگر آکسیجن کی ضرورت پڑے تو لگا دی جاتی ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی، بہرحال جو بھی سپورٹ ہے وہ جتنا علم ہے اس کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بیمار ہونے سے پہلے اگر احتیاط کر لی جائے، جتنی بھی برتی جائے بازاروں میں، اگرچہ میری تو گورنمنٹ کو تجویز یا ریکویسٹ تھی کہ یہ بازار جو 8 سے 5 یا جو بھی شرط ہے، اس کی بجائے کیونکہ عید تک لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، یہ تو 24 آور سب کو سہولت دے دی جائے، جس نے جیسے جانے جب کھول دیا ہے، اور لوگوں نے جتنی ہر ممکن وہ احتیاط کر سکتے ہیں وہ کی جائے۔
اور اس میں ماسک پہنے جائیں، فاصلہ رکھا جائے، اگرچہ نہیں رکھ رہے لوگ جہاں بھی رش ہوتا ہے، لیکن چلیں اپنے اپنے چہرے پہ ماسک ضرور ہو، اور پھر گاہے بگاہے آپ ہاتھ ضرور دھوتے رہیں صابن اور پانی کے ساتھ. سینیٹائزر سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح صابن کے ساتھ، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، اور جتنی صفائی رکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں بھی اور اپنے ارد گرد بھی، اپنے گھروں میں بھی، گھروں سے باہر بھی، سڑکوں پہ، ٹرانسپورٹ میں جہاں آپ کر رہے ہیں، وہ جتنا کر سکتے ہیں کریں. اور سب سے مین چیز یہی ہے کہ آپ ماسک یوز کریں، اور ماسک کے ہوتے ہوئے بھی چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے تو اپنے بازو کے پیچھے کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ بچا سکیں. اور ویسے بھی جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو اس سے پہلے ایک لمبا بڑا سانس لیتے ہیں، تو آپ کو وہ جراثیم نہیں لگا ہوا، آپ کو ویسے کھانسی یا چھینک ہے، لیکن قریب ایسا مریض ہے جس کے سانس میں جراثیم ہے، تو آپ گہرا سانس لیتے ہیں اس سے پہلے وہ سارا اندر جا سکتا ہے. تو بہتر ہے ماسک آپ کے ناک اور منہ کو اچھی طرح کور کر رہا ہو. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کو سرجیکل ماسک نہیں مل رہے، آپ گھر میں جو بھی کپڑے کا ماسک بناتے ہیں، گرمیاں آ گئی ہیں، کاٹن کا آپ جو بھی بناتے ہیں ماسک، اس کے اندر آپ ٹیشوز 2-3 رکھیں، اور وہ جب پسینہ آ جائے تو آپ اس کو چینج کر لیں، ٹیشوز کو ایسے کر لیں. نہیں تو ماسک اب فریلی اویلیبل ہیں، عام جو ماسک ہیں. ویسے تو N95 ماسک بھی میرے تو خیال میں ملک کے اندر ہی پروڈکشن اچھے کوالٹی کے جو پراپر N95 ہے وہ کسی طرح شروع کر دینا چاہیے، تاکہ اگر یہ خطرہ ذرا دیر چلتا ہے تو ساری قوم اسے استعمال کر سکے. اگرچہ اسے پہننا جو ہے تھوڑا وہ ٹائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. میرے ابھی نشان سارے پڑے ہوئے تھے، امی دیکھ رہی تھی، تو 4 گھنٹے شاید میں نے اسے پہنے رکھا ہے. تو وہ بہرحال زیادہ پروٹیکٹیو ہے، پیشنٹ کو ہے تو وہ بھی، اور دوسرے بھی اس سے بچ کے رہیں. باقی تو مین چیز دعا ہے، اور آج بھی آپ نے دعا کرنی ہے. آج گناہ گار بن کے اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے جانے ہیں، اور اپنے گناہوں پہ فخر کر کے اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ ہم تو ہیں ہی گناہ گار، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو رحمان ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ تو بس شرمندہ ہو کہ ایک قدم میری طرف آ، میں 70 قدم تیری طرف آؤں گا. تو ہم گناہ گاروں کو ہمیں کچھ نہیں پتہ. آپ اپنا خاص کرم فضل رحم کرتے رہیں، اور اب اموات نہیں ہونی چاہیے، ڈیتھس اس طرح نہیں ہونی چاہیے اس ملک پہ، پوری زمین پہ. اب آپ کرم کر دیں. اور اگر کسی شرارتی نے، کسی شیطانی دماغ نے یہ کیا بھی تھا، آپ نے یہ چال ان پہ الٹ دی ہے، انہیں بھی توبہ کی توفیق تو آپ نہیں دینی ہے. تو ان کے دلوں کو پلٹ دیں، ان سب کو زمین پہ امن اور خیر کا دورہ کر دیں. اور باقی آپ کو تھوڑے گناہ گار بھی چاہیے، وہ ہم ہیں، تو ہم تو گناہ کرتے رہیں گے، لیکن شرمندہ ہو کہ آپ کے پاس آتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا دھیان آپ سے ہٹ جاتا ہے اور یہی گناہ ہوتا ہے. جب بھی ہمارا دھیان آپ سے ہٹتا ہے یہی گناہ ہوتا ہے. ہمیں آپ یاد نہیں رہتے، کبھی بچے یاد آ جاتے ہیں، کبھی مال و دولت یاد آ جاتا ہے، کبھی شان و شوکت یاد آ جاتی ہے، جھوٹی ڈرامے بازیاں یاد آ جاتی ہیں، حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اور آپ کو ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ اتنی حیا والے ہیں کہ اللہ جی آپ پھر بھی ہمیں کان سے نہیں پکڑتے. ہم بیڈ روم میں، باتھ روم میں، کہیں بھی چھپ کے جو بھی بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ ظرف ہے کہ آپ ہم سب کے اوپر کوئی عذاب نہیں لا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہم سب پہ پہنچ رہی ہے، اس نے شاید ہمیں تھوڑا سا چوڑا بھی کر دیا ہے. تو ہم لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. آپ میں سے کسی نے مایوس نہیں ہونا. اللہ ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ ہے. اور جو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے تو انہیں مایوس کیوں ہونا ہے؟ پھر وہ خود ہیں، وہ خود کر لیں جو بھی کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو پکاریں، اپنے نام کو پکاریں، اپنے علم کے مطابق وہ کوشش جاری رکھیں. لیکن جو سب یہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنی اپنی جتنی عمر ہے اس تجربے میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ ہے، تو اس اللہ کے آگے پیش ہونا ہے پوری عاجزی اور گناہ گاری سے کہ اللہ جی ہم آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس آپ کو دینے کو بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کل سے آج تک آپ لوگوں نے جس نے جو نیکی کمائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، کسی مزدور کو اس کی
پسینہ آنے سے بھی پہلے مزدوری دے دی ہے، یا جس کا 100 بنتا تھا اسے انعام سے خوش کر دیا، 200 دے دیا ہے، یا کسی کی غلطی پہ اس کو معاف کر دیا ہے، کسی شرمندے کو فوراً کہہ دیا، گلے لگا لیا ہے، یا درگزر کر دیا ہے، جو نہیں بھی شرمندہ ہو رہا تھا فوراً اس سے بدلہ نہیں لیا، اسے چانس دے دیا ہے، کسی کا عیب دیکھ کے اگر آپ نے چھپایا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹا، کسی کو شرمندہ نہیں کیا، اور کسی پہ اگر آپ نے احسان کیا بھی ہے تو وہ ایسے کیا جیسے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ خود اسے پیش کر رہے ہیں، اور کسی کا آپ نے دل نہیں دکھایا، کسی کی عزت نفس نہیں مجروح کی، اور ساتھ جو آپ نے ثواب بھی کمائے ہیں، رمضان ہے، روزہ بھی رکھا ہوگا، یا جس مذہب سے بھی آپ ہیں، جو بھی عبادت آپ نے کی ہے، اس ساری عبادت کے ساتھ ساتھ جو نماز، روزے، تسبیحاں، وظیفے، قرآن جو بھی پڑھا آپ نے، وہ سب بھی اللہ تو پیش کر دیں، اور جو آپ نے نیکیاں کمائی ہیں، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی مدد کی ہے، رشتہ داروں کی مدد کی ہے، بن کہے کی ہے، سڑک پہ کسی کو پہلے رائٹ سائڈ میں سے آنے والوں کو آپ نے راستہ دے دیا ہے، تو یہ ساری نیکیاں ہیں۔ روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ کسی کو دے دی ہے، کسی کو بن کہے اس کی ہیلپ کر دی ہے، تو یہ ساری اللہ جی کو پیش کر دیں کہ یہ ہمارے سے ہوئی ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے کی ہیں، ہمیں کوئی جنت کا لالچ نہیں ہے، یا دوزخ کا ڈر نہیں ہے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے کی ہیں، اور ہمیں آپ کی ناراضگی سے ڈر ہے، بس آپ ناراض نہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں پیچھے ہو گئی ہیں، ہم تو ہیں ہی ایسے ہیں، تو آپ رحمان ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، اور طیبہ والے آ گل تیرے اتے مکی نہیں ہے، تو سرکار بھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، وہ تو غصہ کرتے ہی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، تو یہ جو تھوڑا سا کان پکڑا ہوا ہے نا آپ نے ہمارا، چھوڑ دیں بس، اب آئندہ نہیں کریں گے، ویسے تو ہم پھر کر دیتے ہیں، لیکن چلیں ابھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پیش ہونا ہے، اور اپنی ساری نیکیاں بھی جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ اللہ میاں ہم پیش کرتے ہیں آپ کے دریائے رحمت میں، وہ خود ہی 70 گنا ہو جائیں گی، تو وہ آپ ان کو دے دیں جن کو آپ نے، اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں ادھر بھی دوسرے ملکوں میں بھی، ان سب کو بھی بخش دیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کے دلوں کو نرم کریں، اور ہمیں کسی ویکسین کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ تو ہیں نا، تو ہم آپ کو پکارتے ہیں، آنکھیں بند کریں، اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے سانسوں کو محسوس کریں، یا اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں، اپنے اندر چلے جائیں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں، اللہ میاں تو حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہے، تو خود کو پیش کر دیں اس کے حضور، خود کو حاضر کر دیں، عاجزی اور گناہ گاری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول دیں. دوبارہ آنکھیں بند کریں اور ڈوب کے دعا کریں. آپ سب لوگوں نے نا 3 بار اللہ کہنا ہے، اپنے اپنے دلوں میں کہنا ہے، بہت ڈوب کے کہنا ہے. آنکھوں کے سامنے کرونا کو لے آئیں جو شکل انہوں نے اس کی بنائی ہوئی ہے، یا نام کرونا کا اپنی کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ یا اللہ اس کو اب دفع کر دے، دور کر دے انسانوں سے. اور اللہ کے نام سے ہی ہم مدد لے سکتے ہیں، اللہ سے ہی مدد لے سکتے ہیں. اس کی ذات کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اسم اللہ ذات ہے. یہ آپ نے اپنے اپنے دل میں، اپنے خیال میں اتنے پیار سے کہنا ہے، اتنے خلوص سے کہنا ہے، اس یقین سے کہنا ہے کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت رحمان رحیم کریم. اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، اور ہم تو ہیں ہی گناہ گار. تو پورا خلوص سے آپ 3 بار اللہ کہیں گے، اور جب میں کہوں تب آنکھیں کھول دیجیے گا، نہیں تو اسی طرح پیش رہیں اس کے روبرو. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول دیں. آج سے ہو سکے تو پھر سے 1 ہفتے کے لیے، آج سے 23ویں رات ہے اور عید تک یہ 7 راتیں بن جائیں گی. تو سب سے زیادہ خطرہ عید پہ اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہی ہے کہ جس دن سے لاک ڈاؤن کھلا ہے تو 2 ہفتے ہو جائیں گے، انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو جائے گا. جن لوگوں میں یہ آلریڈی تھا، اب چونکہ باہر نکلے ہیں، بازاروں میں گئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے نہیں ہو جاتا، لیکن کھانسنے سے، چھینکنے سے، یا بولتے ہوئے جس کے سانس میں ہے وہ ہوا میں جاتا ہے. اور دوسرے بندے نے اگر ماسک نہیں پہنا ہوا، یا جیسے میں نے ہاتھ اپنے ہاتھ لگا رہا ہوں اور میرے ہاتھ پہ گرا ہے، یا میں نے ایسی جگہ پہ ہاتھ لگایا کسی دکان پہ جہاں پہ کسی نے چھینک ماری تھی، کھانسی کی تھی، اور اس کے ڈراپلیٹس جو تھے وہ بخارات وہاں گرے ہوئے تھے، ذرات، اور وہی میں نے ہاتھ اپنے لگا لیا کہیں، تو 6-7 دن کے بعد خدا نخواستہ بیماری سخت شدت اختیار کر سکتی ہے. بیماری یہ ہے یا زہریلی یہ جراثیم یہ ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں
وہ اس میں سے صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس سے ابھی بھی مارچ سے لے کے اب تک جتنے بھی داخل ہوئے ہیں ان میں بہت تھوڑی ڈیتھس ہیں، لیکن ڈیتھس ہوئی ہیں، اور جو سیریس ہوتے ہیں وہ بہت شدید سیریس ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس جو کرونا آئی سی یو ہے وہاں پر بھی 8-10 پیشنٹ ہیں، کچھ وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں. اور باقی ہاسپٹلس میں پوری دنیا کا ڈیٹا تو آپ کے سامنے اور پورے ملک کا بھی آپ کے سامنے آتا ہے. تو اس میں احتیاط یہی کرنا ہوتی ہے کہ آپ اپنا چہرہ کور رکھیں، ناک اور منہ کور رکھیں، اور ہاتھ پانی کے ساتھ بار بار جب باہر جائیں دھوئیں، اور گھر آئیں تو اچھی طرح نہا لیں، کپڑے تبدیل کریں، کپڑوں کو فوراً پانی میں صابن میں ڈال کے دھو دیں تاکہ گھر میں بھی کسی اور کو یہ نہ ہو. ڈاکٹرز ہم سارے یہ احتیاطیں کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری فیملیز بھی ایکسپوزڈ ہیں. اور جو پیشنٹ ہمارے پاس آئیں گے وہاں سب سے زیادہ تو ہاسپٹل میں تو مریضوں نے آنا ہی ہے. جیسے فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے، 1122 کا جو عملہ ہے، جو ایمبولینسز میں مریض لا رہا ہے، وہ بھی ایکسپوزڈ ہے. جو ناکوں پہ پولیس کھڑی ہے، انہوں نے ہر بندے سے بات کرنی ہے، اور وہ سارے بھی ایکسپوزڈ ہیں. تو ہم سب نے پوری یکجہتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بن کے دکھانا ہے کہ ہم سب آپس میں بہت پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ایک قوم ہے، اور سارے آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سب ہی اللہ چیز سے ڈرتے ہیں کہ اللہ میاں ناراض نہ ہو. جو رب کعبہ، جو رب محمد ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں وہ معافی لے کے دیں ان سے. تو ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اور ہو سکے تو آج سے روز رات 10 بجے اپنی اپنی چھتوں پہ پھر اذان ایک ہفتے کے لیے دیں. مذہب سمجھ کے نہیں، یہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو پکار سکتے ہیں اسے پکاریں. ایک طریقہ علاج خیر و برکت کے لیے، برکت ہی پھیلے گی، اللہ اکبر آپ کہیں گے، اس کا ذکر ہی کرنا ہے. تو اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. بدعت یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ کوئی مذہب ہے، مذہبی طور پہ نہیں، بس پکارنا ہے. دعا کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کسی خاص لفظ، حرف یا طریقے کا نام نہیں ہے. نہیں تو گونگا تو دعا ہی نہیں کر سکتا. یا یہ تو دروازے میں ہاتھ آتے ساتھ جو چیخ نکلتی ہے نا، وہ دعا ہوتی ہے. اور ماں باتھ روم میں بیٹھی بھاگ پڑتی ہے بچے کی چیخ سن کے، خیر ہو ایسی اس کی، وہاں دعا نکل جاتی ہے. تو آپ سب لوگوں نے ہو سکے تو 7 دن اذان دیں پھر، اور اپنے اپنے گلی محلے کی مساجد میں میری مؤذن حضرات سے یا امام حضرات جو ہیں، مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مختلف عدالتوں سے یہ نوٹسز ایشو ہو گئے تھے، تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ سورہ رحمان کا تو اذان اپنے اپنے گلی محلے کی مساجد میں اگر لگا سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مذہب کے طور پہ نہیں، خیر و برکت کے لیے. اور طریقہ علاج کے طور پہ اونچی آواز میں گاؤں میں لگائیں جہاں سب کے پاس موبائل یا سننے والا ایسا کوئی آلہ نہیں ہے. تو باقی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مؤدبانہ دن میں ایک بار بھی سن لیں 7 دن. دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو اجازت ہے وہاں آپ اس کو لگائیں. نہیں تو اپنے گھر میں ہی لگا لیں اونچی آواز میں، اور مؤدبانہ بیٹھ کے اس کو سنیں 7 دن. اور ہر بار بعد میں پانی لیں، اور 3 بار اللہ 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 کہہ کے ڈوب کے اس کو پکاریں، پورے خلوص سے پکاریں. اللہ شدید خلوص اور پیار کا نام اللہ ہے، تو پورے پیار اور خلوص سے اسے پکاریں، اور اس یقین سے پکاریں کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ہے. اور گناہ گاروں کا رب جو ہے وہ بہت دھیان رکھتا ہے. وہ ان سے شرمندگی کا نام توبہ ہے. ادھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ایک قدم اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں، زیرو ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائیں، سرنڈر کر دیں اس کے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً میڈیکل سٹاف کے لیے، ایمرجنسی سٹاف کے لیے، اور ان کے گھروں والوں کے لیے، اور سب کے لیے، گناہ گاروں کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں. تو آپ سب میرے لیے کریں، میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں. اللہ کو پکاریں. وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے سے پیار کرو میں تم سے پیار کروں گا. تو اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اور درود و سلام بھیجتے رہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کل تک کے لیے اجازت دیں،
آپ سب لوگوں نے کل تک پھر کوئی نہ کوئی نیکی کم از کم کوئی ایک کر لیجئے گا، کوئی کوشش کیجئے گا، چھوٹے بچوں سے پیار کر لیجئے گا، جانوروں کو کوئی دودھ ڈال دیجئے گا، بسکٹ ڈال دیجئے گا، پودوں کو پانی دے دیجئے گا، بڑی گرمی ہے آج کل، اگر آپ کو انسان نہیں ملتے انسانوں سے پیار کیجئے گا، تحفے تحائف دیجئے گا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، اپنے آپ سے پیار کیجئے گا۔ اور کل آپ لوگوں نے ایک ایک خامی لے کے اللہ میاں کے آگے حاضر ہونا ہے کہ میں آپ کی خاطر ہماری کرونا سے جان چھڑا دیں، میں یہ گندی عادت آئندہ نہیں کروں گا۔ آج رات سوچئے گا کہ وہ ایک خامی جو آپ لوگ خود فیل کرتے ہیں کہ یار یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی، اور وہ پھر ہو جاتی ہے، تو اپنی اپنی وہ ایک خامی رات کو سوچ چھوڑیے گا، اور کل اللہ میاں سے دعا میں آپ نے کہنا ہے کہ میں یہ عادت ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں چھوڑتا ہوں، میں کوشش کروں گا، کوشش کا وعدہ کر لیجئے گا کہ اللہ میاں آپ کی خاطر میں یہ ایک گندی عادت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کرونا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اب دنیا کی رونق اس طرح بحال کریں جس میں ہمیں آپ یاد رہیں، اور بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کھلوا دیں، آپ کی مہربانی ہے، اور ویسی رونقیں بحال ہوں۔ رمضان تو وہاں بہت برکتوں والا ہوتا ہے۔ فی الحال ہم اپنے اپنے دلوں میں اعتکاف پہ بیٹھ گئے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کا گھر بنانے کی آپ کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں سے بت توڑ رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں بت ہم نے سجا لیے تھے، میں کے پیسوں کے، پیسے کی قربانی دیں، فی الحال کوشش کریں، دیکھیں جان کی آزمائش ہے، یا تو جان پیش کریں کہ ٹھیک ہے اللہ میاں مجھے لے لیں اور ساروں کا کرونا ختم کر دیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا، اور اپنی اولاد پیش کر دینی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی اولاد پیش کر دی، حضرت امام حسین سے وعدہ لے لیا حسن سے، اور انہوں نے اپنی جانیں 6 ماہ کے بچے تک پیش کر دیے، اور یا پھر والدین کی قربانی، وہ پیارے ہوتے ہیں، تو اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز ہمیں ویسے مسلمانوں کو جو سلامتی رکھنا چاہتے ہیں، وہ رکھنا اس لیے بھی چاہتے ہیں کاروبار چلے اور ہم سارے بس چلتے جائیں، تو اللہ میاں کے راستے میں مال کی قربانی تھوڑی سی دے دیں، تو کل تک کوئی 1 روپیہ جس کے پاس ہے، جس کے پاس 10 ہے، جس کے پاس 100 ہے، کچھ بھی کسی ضرورت مند کو پیار سے پیش کیجیے گا، یا دکان پہ ہیں تو جو گاہک سفید پوش لگتا ہے آپ کو، اس کو تحفہ کوئی پیش کر دیجیے گا ایکسٹرا، اور رشتہ داروں میں آپس میں دیں، گھر والوں پہ ایکسٹرا خیال کریں، تو مال کی قربانی کچھ پیش کرتے رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان